حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 اس کے مال کی وجہ سے، نمبر 2 اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، نمبر 3 اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، نمبر 4 اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے۔ تم دیندار عورت سے نکاح کرنا، اگر ایسا نہ کیا تو تیرے ہاتھ میں مٹی لگے گی، یعنی آخر میں تجھ کو ندامت ہوگی۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عورتوں کا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ تم ان 4 میں سے چوتھے کو اپنانا۔ پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں مالدار ہیں، ان سے نکاح نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مال میں آپ سے زیادہ ہے، وہ بار بار آپ کو تانے دے گی کہ میں تو امیر ہوں، سب کچھ میرا ہے، تم کہاں سے آئے، تمہارا کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے اس کا دل دکھائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو چھوڑ کر چلا جائے۔ دوسری عورت جو خاندان میں شرافت والی ہو، یعنی بڑے خاندان کی ہو، تو اس سے بھی نکاح نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شرافت والے بڑے خاندان کی ہے اور تم چھوٹے خاندان کے ہو، تو اس کی نظر میں تمہاری حیثیت غلام کی برابر ہوگی، وہ تمہیں گھر کا خادم سمجھے گی اور کسی دن آپ کو اپنے سے دور کر کے چلی جائے گی۔ تیسری نمبر پر جو عورت ہے وہ خوبصورت ہے۔ خوبصورت تو آپ جانتے ہیں خطرناک چیز ہے۔ خوبصورت عورت کسی کی بھی نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی خوبصورتی کی ہوتی ہے۔ تو آج کسی اور کے ساتھ، کل کسی اور کے ساتھ، اس کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہ صرف اپنی تعریف چاہتی ہے، جہاں اس کو تعریف ملے گا وہ وہیں چلی جائے گی۔ چوتھے نمبر پر ہے دیندار عورت۔ دیندار عورت سب چیز کرنے میں خدا سے ڈرتی ہے، یہ شوہر ہے، یہ بچے ہیں، ہر چیز میں احتیاط کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، گھر کو سنوارتی ہے اور ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی دعائیں مانگتی ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار عورت کو اپنانا۔ دیکھو دیندار ان تینوں میں سے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، باقی دیندار صرف یہ نہیں کہ کوئی غریب ہی دیندار ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتے ہیں، خاندان شرافت والے بھی ہو سکتے ہیں، خوبصورت والے بھی ہو سکتے ہیں، دیندار کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے ان میں سے جو بھی دیندار ہے اس سے نکاح کر لینا، خاص کر وہ دیندار جو غریب ہے، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ والسلام۔ یہی بخاری حدیث نمبر 5090۔